تراویح باقی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولانا الحسنين الشفيع الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والميامين آمين رب العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. ایک سوال ہے اللہم صلی علی محمد وآل میرے برادران، میرے بھائی، میرے بچے اور صاحبان بزرگ، پہلی بار آپ کے دیار میں تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ لوگوں کی خلوص، آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھے بےحد خوشی ہوئی. ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا اخلاق بھی بہت بہتر ہے. میں نے ابھی جس آئے کریمہ کو، یہ سورہ آل عمران کی 70ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام. آپ کو مجلس کو بیٹھ جائیے. محفوظ دیکھیے، جاؤ جو صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے نا، شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسی راستے پہ آئیں گے. تو جو سیدھے راستے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں رکاوٹیں بہت سی ہیں. تو اس کی آپ ٹینشن چھوڑ دیں، آرام سے فرش پہ بیٹھیں. بس اتنے لوگ سن لیں. اسلام یہ جو دین ہے یہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، بھائی چارگی کا دین ہے، ایکتا کا دین ہے. اس دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، قسم سے دنیا کے کسی بھی مذاہب، کسی بھی مذہب، کسی بھی کاسٹ کو آپ دیکھ لیجیے. انگریز ہیں، وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، اچھی صبح، ہے نا. اور ہمارے بھائی ہیں پرنام یا نمسکار، یعنی ہم آپ کے نمستک ہیں. لیکن اسلام کا جو سلام ہے، السلام علیکہ یا سلام علیکم، یعنی آپ سلامت رہیں. دیکھیے کتنے دنیا کے تمام مذاہب سے، یعنی تمام کاسٹ سے، تمام مذہب والوں سے اپنے سلام کو، خالی صرف سلام ہی نہیں، ہر شے آپ اچھی پائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کھو دیا، ہماری شے دوسروں کے پاس چلی گئی. جو ہمارے اسلام میں تھا وہ غیروں مذہب کے پاس چلی گئی اور ہم نے اسے کھو دیا. دیکھیے سلام جو ہے یہ میں نے کہا کہ السلام علیکم، آپ سلامت رہیے. یعنی جب میں نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ میری زبان سے بھی سلامت ہیں، میرے ہاتھ سے بھی سلامت ہیں، میرے پیر سے بھی سلامت ہیں، میرے کان سے بھی سلامت ہیں. یعنی یہ ہم نے آپ سے گارنٹی لے لی
कि ना मैं अब आपकी ज़बान से शिकायत करूँगा, ना अपने कान से आपकी बुराई सुनूंगा, ना मेरे हाथ से कोई आपको तकलीफ पहुँचेगी, ना मेरे पैर से आपको कोई तकलीफ पहुँचेगी। ये है इस्लाम। कुरान मजीद में जो अल्लाह ने कहा है कि मेरे नज़दीक जो दीन है वो है इस्लाम। तो इस्लाम के जो माने हैं, अब जैसे हम लोग कहते हैं आपस में एक दूसरे के मुसलमान कहते किसे हैं? किसे मुसलमान कहते हैं? मुसलमान उसे कहते हैं कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से अल्लाह की मखलूक महफूज रहे, यानी जिसको जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है वो हमसे महफूज रहे, यानी हम उसे कोई कष्ट ना दें। अगर हम कष्ट देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, ज़हमत देते हैं, तो आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में आप मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमान के माने हैं मुसल्लम, ईमान वाला। तो जब हमारे पास ईमान ही नहीं है तो हम मुसलमान कहाँ से रह गए? सवाल लीजिए हुकूमत वाले। बहरहाल ये जो आज की हमारी नशिस्त है, बैठक जिसको गांव में बोला जाता है, इसको अरबी में बोला जाता है मजलिस। जो लोग अरब में रहे हैं, अरब कंट्री में, या कोई अरब का रहने वाला अरब में जाता हो, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कहीं भी कतर वगैरह में, वो उतनी सी तो अरबी जानता है कि अरबी में जलसा के माने होता है बैठना, ठीक है ना? जलसा के माने होता है बैठना। अब जिस जगह 4 लोग बैठ जाएं, जिस जगह 4 लोग बैठ जाएं, उसको कहते हैं मजलिस। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग सजदा करते हैं ना, सजदा छत पर भी कर सकते हैं। नमाज पढ़ना हो कभी सजदा छत पे नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ते। बाग में भी जाकर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, खेत में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, है ना? पढ़ सकते हैं, गली में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गली को आप मस्जिद नहीं कहेंगे, छत को आप मस्जिद नहीं कहेंगे, बाग को आप मस्जिद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मस्जिद उस जगह को कहा जाता है जहां पर लोग कसरत के साथ, यानी बहुत ज्यादा लोग आकर जहां पर सजदा करें, उसे कहते हैं अरबी में मस्जिद, यानी सजदा करने वाली जगह। इसी तरह से जो लोग जलसा कहते हैं, 4 लोग बैठ जाएं और 4 लोग बैठकर एक अच्छी बात करें, मानवता की, संस्कार की, इखलाक की, बेहतरीन बिहेवियर और मैनर्स की बात करें, तो वो एक अच्छी मजलिस, एक अच्छी नशिस्त, एक अच्छी बैठक कहलाएगी, कि जहां से इंसान तरबियत पाए, है ना? तो ये मजलिस जो होती है, जिसका नाम मजलिस दिया गया है, जिन बाज़ हज़रात लोग डर जाते हैं इन मजलिसों में। देखिए, मजलिस से दुनिया का कोई इंसान नहीं बचा, हर इंसान मजलिस करता है। क्या कोई ऐसा आदमी होगा कि जो कभी 2-3 आदमी के साथ बैठा ना हो? बैठक ना चाहिए उसने 2-3 आदमी के साथ। कब आप जिस मिसाल में गाँव में मार कहाँ बैठा लगा हो, लोग कहाँ बात करत हवा। अब इसी को अरबी में कह दिया, कैसी मजलिस हो रही है, किस तरह से बैठे हुए, बस जबान तो बदली, मकसद तो एक था, मकसद एक था, सिर्फ जबान बदल गई। हमने भोजपुरी में कह दिया, कोई हाफिज आए उन्होंने अरबी में कह दिया, है ना? तो उसको कहते हैं मजलिस। अब वो मजलिस का क्या कहना, जहां पर हमारे अंदर सुधार पैदा हो, जिससे हम अच्छी बातें सीखें, जिससे अमनो अमान पैदा हो, जिससे हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, जिससे आपस में भाईचारगी पैदा हो, जिससे मोहल्ले में अमन और शांति पैदा हो। अगर ऐसी बातें हम सीख रहे हैं तो क्या कोई बुरा काम अंजाम दे रहे हैं? तो मजलिसों में जो जिक्र होता है वो ये होता है कि पहले तो इंसान कुरान की आयत या हदीस पढ़ता है, पढ़ने के बाद, जैसे अभी अरबी में मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद इंसान
بتاتا ہے کہ ہمارے کے ہاں کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں اللہ ہمیں کیا میسج بھیجا ہے۔ اب دیکھیے صبح اٹھتے ہی ہم لوگ واٹس ایپ والا میسج تو دیکھ لیتے ہیں، کتنا آیا، ہر کتنے لوگوں کی چل کاٹتی ہے، کہیں بھی بیٹھے ہو ہر 10 منٹ میں موبائل ایسے دیکھیں گے، ہے نا، عادت ہوتی ہے کتنے لوگوں کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جب ہم موبائل کا میسج تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ نے جو ہمارے لیے میسج بھیجا ہے اسے کبھی ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے اسے پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ تو کیا اللہ نے جو میسج بھیجا ہم دنیا کے ابا کا حکم مان لیں، دادا کا حکم مان لیں، نانا کا حکم مان لیں، دادا کا حکم مان لیں، پھپھو کا حکم مان لیں، چچی کا حکم مان لیں، لیکن جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، ہم اس کا کہا نہ کریں، ہم اس کے میسج کو نہ پڑھیں؟ جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں 1,24,000، ان کو کہتے ہیں انگلش میں میسنجر، میسج پہنچانے والے، پیغام پہنچانے والے۔ تو انہوں نے ہمیں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ بندوں میں بعض بندے ایسے ہوں گے جو حالات کی وجہ سے، یا کسی کی کوئی ایسے حالات ہوتے نا، انسان بھیا آپ پڑھے کیوں نہیں، کیا کریں، بچپن میں اماں ابا چلے گئے، بہن جی جلانا تھا تو ہم سعودی چلے گئے، دبئی چلے گئے، اس وجہ سے پڑھ نہیں پائے، ہوتے ہیں نا ایسے حالات۔ اللہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے ایسے حالات انسان کے اندر آ جائے، انسان پڑھ نہ پائے، انسان پڑھ نہ پائے۔ تو ایسے میں اللہ نے کیا کیا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ میسنجر بھیجے، پیغام پہنچانے والے، کہ اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اب میسنجر کی ہسٹری پڑھیے، کون میسنجر آیا اور کس نے کیا آپ کو میسج دیا، کس نے کیا میسج دیا۔ جو ہمارے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی میسج کتاب کو پڑھا اور نہ میسنجر کی سنی، جب پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مثلا میں جاہل آدمی ہوں اور حقیقت میں جاہل ہوں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں۔ ایک جگہ آم رکھا ہوا تھا، میں نے کہا انگلش میں اس کو بنانا کہتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مینگو کہتے ہیں، تو میں نے بحث کرنے لگا، لیکن آپ سے پڑھے لکھے سمجھدار، میں جاہل آدمی بھول گیا، نہیں بنانا کہتے ہیں، میں نے سنا ہے اس کو بنانا، آپ نے کہا نہیں اس کو مینگو کہتے ہیں۔ پھر آپ پڑھے لکھے تھے، میں تو جاہل تھا، آپ نے کیا کیا، ایک اچھے خاندان کے تھے، اچھی تربیت ہوئی آپ کی، آپ نے کیا کیا، کہا آئیے، آپ لے گئے اور آپ نے کتاب کھولی، مجھے دکھایا کہ دیکھیے اس کو MANGO، اس کو کہتے ہیں مینگو۔ تو جب آپ نے کتاب دکھا دیا تو میں مان گیا، ہے نا۔ اور اگر آپ کتاب نہ دکھاتے، آپس میں اچھے کردار کے نام تو کیا ہو جاتا، آپ اپنی بات کے آگے اڑے رہتے، میں اپنی بات کیا، تو آپس میں ہو سکتا تھا نا، اور دونوں سن کی ہو تب بھیجیے محمد والے محمد۔ تو کسی چیز میں اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اس کو آپ قرآن میں تلاشنے کی کوشش کیجیے، قرآن میں تلاشنے کی کوشش کیجیے، آیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہ سنا ہوگا یعنی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے،
اور جب ان کا مقابلہ نمرود سے ہوا، اور نمرود سے جب مقابلہ ہوا، اور نمرود جو تھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو جناب موسیٰ نے اس کو جھٹلایا، اس کی باتوں کو رد کیا۔ تو دیکھیے جناب موسیٰ حق پر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی ساری باتیں بتائی، نمرود کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جادوگروں کو بلایا، اور جادو کا دیکھیے، اب جہالت جہاں ہوتی وہاں یہی ہوتا ہے، جب کوئی بات سے جیت نہیں پاتا ہے تو وہ یا تو آپ کا دشمن ہو جائے گا، یا آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے گا۔ آپ کا دشمن کب ہوگا؟ جب آپ سے جیت جائے گا۔ اگر آپ کا کچھ کر نہیں پائے گا، بال بھی ٹیڑھا نہیں کر پائے گا، تو آپ پہ الزام لگانا شروع کر دے گا۔ یہ ہر جگہ کا آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، یعنی خود دیکھیں گے زمانے میں۔ آپ لوگوں کو اللہ حیات دے، زندگی دے، اچھی عمر دے۔ بہرحال خیر، تو جناب موسیٰ سے جب مقابلہ ہوا، وہ جواب دیتے سکھا، تو وہ جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگروں نے کیا کیا کہ رسی تھی ان کے پاس، انہوں نے رسی کو پھینک دیا، وہ سانپ بن گئے۔ جب وہ سانپ بن گئے تو جناب موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا، یعنی عصا مانے ایک لاٹھی نہیں، جو آج کل لوگ لیتے چلتے ہیں، اب آپ لوگ زبان میں بولتے ہیں، لاٹھی تھی۔ تو حکم خدا ہوا کہ تم اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ انہوں نے پھینک دیا، اور وہ سانپ بن کر سارے جادوگرے کے سانپ کو نگل دیا۔ اب جو فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، یہ ہو گیا جناب موسیٰ کا دشمن۔ اب جناب موسیٰ نے تبلیغ کر کے جتنے لوگوں کو باایمان کیا تھا، سب کا دشمن ہو گیا۔ اور جب جناب موسیٰ کو پتہ چلا کہ فرعون کا لشکر ہمیں مارنے آ رہا ہے، تو جناب موسیٰ نے کیا کیا، کہا پالنے والے اب کیا کریں؟ کہا دریائے نیل میں ایسا مارو۔ دریائے نیل میں ایسا مارا، دونوں پانی دونوں طرف سے ہٹ گیا، راستہ بن گیا، جناب موسیٰ گزر گئے، اور فرعون کا لشکر جب اس راستے پہ گیا تو ڈوب گیا۔ دوسری طرف آئیے، مجھے پورا قصہ نہیں پڑھنا ہے، قصے پڑھیں گے بہت زیادہ ہو جائے گا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود تھا، اور نمرود بھی خدائی کا اس نے بھی دعویٰ کیا۔ تو جناب ابراہیم نے بہت سی دلیل دی، کہا کہ اگر تم خدا ہو، نمرود سے کہا اگر تم خدا ہو تو مردوں کو زندہ کر دو، اور زندوں کو مردہ کر دو، ہمارا خدا یہ کرتا۔ تو نمرود نے کیا کیا، جن کو پھانسی کی سزا دی تھی ان کو معاف کر دیا، اور جو بے گناہ تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھو، جو نہیں مرنے والے تھے ان کو مار دیا، موت دے دیا، اور جو مرنے والے تھے ان کو زندگی دے دی۔ تب جناب ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو حقیقی میں خدا ہے تو سورج جو پورب سے نکلتا ہے اسے پچھم سے نکال دے، اگر تو خدا ہے۔ اب وہ کیا کرتے؟ تو جب دربار میں ایک بادشاہ ذلیل ہو جائے تو نتیجہ کیا نکل کر آتا ہے؟ وہ دشمن بن جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کا جب دشمن بن گیا وہ، اور جب جناب ابراہیم کا دشمن بن گیا تو جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ تو پروردگار عالم نے بچا لیا جناب ابراہیم کو، ان کا ایک بال تک نہیں جلا، حالانکہ ان کا کپڑا تک نہیں جلا، اور وہ آگ خیر وہ پورا واقعہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بس نتیجے پہ آ گیا کہ جب کوئی انسان اچھی دلیلیں دیتا ہے، دلیلیں یعنی اچھا پروف، اچھا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے سامنے جب کسی کی بن نہیں پاتی تو وہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ اب آ جائیے آپ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو آپ کے خود ایک چچا جن کا نام تھا ابو جہل، انہوں نے کیا کیا،
کہ رسول خدا کے مقابل میں آ گئے. کہا کہ تمہارا دین. کہا نہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میری بات مانیے. کہنے لگا نہیں تم اللہ کے پیغمبر تو یہ کر کے دکھاؤ. اب کہنے لگا کہ وہ پیڑ ہے اس کو اپنے پاس بلا کر دکھاؤ. آپ نے اشارہ کیا, پیڑ پاس میں آیا. کہا پیڑ پہاڑ سے بلوا کر دکھائیے. پہاڑ کہا کہ ایسا نہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اب آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مان لو میں اتنی دلیلیں دے رہا ہوں, اتنے پروف دے رہا ہوں, اتنے ثبوت دے رہا ہوں, لیکن اس ثبوت کے باوجود بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا. بلکہ جب کوئی ایمان نہیں لایا, کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن ہو گیا رسول خدا کا. اور کیا الزام لگایا؟ یہ جادو گر ہے. انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, پیڑ کو اپنے پاس بلائے, تو یہ جادو گر ہے. تو یہ جو 3 قصے میں نے سنائے ہیں آپ کو, تینوں نبی کے مقابلے میں جو آئے, ٹھیک ہے, مختصر سے سنا رہا ہوں, شارٹ کٹ میں جلدی بہت سی باتیں بیان کرنی ہے. تو یہ دیکھیں, جو انسان حق بات کا جواب نہیں دے سکتا, جو بھی انسان حق بات کا جواب نہیں دے سکتا, تو وہ یاد رکھے یا تو آپ کا دشمن ہو جائے گا یا آپ اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گا. صلوات جی محمد وآل محمد. اب یہ جو اچھا دیکھیے یہ مجلس ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیے ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک فنڈا ہے, ایک فارمولہ ہے. کہ عیسائیوں کا چرچ ہے, آپ اس میں جا نہیں سکتے. ہمارے ہندو بھائیوں کا شیوناتھ مندر ہے, آپ جا نہیں سکتے. ہماری مسجد ہے, وہ یہاں آ نہیں سکتے. تو کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر دھرم نہیں, انسانیت آ کر اکٹھا ہو سکے. یعنی ہر مذہب کے لوگ آ کر اکٹھا ہو سکے اور وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے. تو کوئی مسجد سے آپ اسلام کا پیغام پہنچا لیں گے, جا کے نماز پڑھیں گے. اچھا مسجد سے پہنچائیں گے تو کوئی سننے آئے گا آپ کی مسجد میں, آپ آنے نہیں دیں گے. تو پھر سنائیں گے کیسے, پہنچائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے اب آپ دیکھیے یہ مجلس جو ہے نا, اسلام کی سب سے پہلی مجلس جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے گھر میں کی, جسے آپ جانتے ہیں دعوت ذو العشیرہ. اسلام میں جس مجلس کا نام پڑا اس میں دعوت ذو العشیرہ. اس میں آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کھانے کا انتظام بھی کیا, اور انتظام کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ. وہاں پر بھی ابو جہل تھا, وہاں پر بھی اس نے کہا کہ اے لوگوں یہ محمد جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے, دیکھا نہیں ابھی کم کھانے میں تم سب کو کھلا بھی دیا اور کھانا اتنا کا اتنا بچا بھی ہے. تو اس نے کیوں کہا کہ یہ جادوگر ہے؟ کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی دلیلوں کو جواب نہیں تھا اس کے پاس. آپ نے جیسے اس نے کہا کہ ان کو پوجے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پوجے جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. یہ اگر چاند خدا ہوتا تو پھر یہ کیوں دن میں غائب ہو جاتا ہے؟ سورج خدا ہوتا تو پھر یہ کس طرح سے اس پیڑ کو خدا مانے جن کو بکریاں چل جاتی ہیں؟ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ اتنی باتوں کی کیا کسی کے پاس دلیل ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں لا سکتا, نہیں ثابت کر سکتا نا, اس کو خدا نہیں کر سکتا. تو جب نہیں ثابت کر سکتا پھر دشمن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا, ہم پہ طرح طرح کے الزام لگائے گا. بس اسی طرح سے
جو یہ مجلس حسین علیہ السلام ہوتی ہے اور جب قرآن سے حدیث سے دلیلیں دی جاتی ہیں تو جن کے پاس بن نہیں پاتا ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس کہ 40 پارے کی قرآن ہے. کیسی 40 پارے کی قرآن ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن جیسی کوئی اے جن و انس، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اے جن و انس یعنی اے جنات اور اے انسان. اللہ نے دعویٰ کیا اے جنات اے انسان یعنی دنیا کے تمام اور دنیا کے تمام جنات، اے جنات اے انسان، اگر تم قرآن جیسی ایک آیت بھی لانا چاہو تو نہیں لا سکتے. تو جب کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا ہے اللہ کے چیلنج کے مطابق تو کوئی 10-12 پڑھا تو کہاں سے لا پائے گا؟ عقل کے مطابق سوچنا چاہیے نا. صلوات دیجیے محمد والے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ جو چوک پر علم نصب بھی کیا ہے ہمارے محفوظ بھائی نے اور جو گھر پہ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. اب یہ علم وہ علم ہے کہ جس کو رسول خدا ہر جنگ میں لے جایا کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی حافظ سے پوچھنا ہو تو پوچھئے گا، کسی مولوی سے پوچھنا ہو تو پوچھئے گا کہ کیا جنگ خیبر میں علم کی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ جنگ خیبر میں علم کی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یا رسول خدا جنگ میں علم لے جاتے تھے یا نہیں لے جاتے تھے؟ اگر نہیں لے جاتے تھے تو جناب حمزہ جو کہ رسول خدا کی یہ بھی چچا تھے، اسلام کے پہلے علمدار. علمدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو اسے کہتے ہیں علمدار. پھر دوسرے علمدار کون تھے؟ جناب جعفر طیار. ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اتاکم الرسول، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. یہ قرآن میں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما اتاکم الرسول، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. تو کیا رسول نے علم دیا تو کیا اب ہم علم نہ لیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے جو میرا رسول دے اسے لے لو تو بھائی ہم نے دنیا میں کوئی چیز کسی کو ہم نے نہیں مانا. ہم نے صرف اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا. اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں حکم پہ عمل کرنے کو. اور دوسری جگہ ہے 32ویں آیت میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو. اتباع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسا رسول کر رہے ہیں ویسا کرو. اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے حکم دیا میں اس کو بجا لاؤں، یعنی اسے فوراً کروں. ٹھیک ہے؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ بیٹھے میں بھی ایسے کر کے بیٹھ جاؤں، یہ ہو گئی اتباع نقل. ٹھیک ہے نا؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا 1 گلاس پانی لاؤ، میں فوراً 1 گلاس پانی لا کر میں نے آپ کو دے دیا. یہی ہے اسلام. اب پورے قرآن میں دیکھیے کہ رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے کا جو ہم کو حکم دیا ہے، تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول نے مجلس کی یا نہیں کی؟ کیا. ابھی میں نے دعوت الشیرہ کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو. ٹھیک. دوسری بات کیا؟ رسول نے علم دیا یا نہیں دیا؟ علم تھا یا نہیں تھا؟ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات سمجھ میں آتی نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو مجلس میں رونا ہوتا ہے، رونا، یہ رونا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے سوگ، ایک ہوتا ہے غم. سوگ جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے.
غم جو ہوتا ہے اس کی کوئی مدت کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 8-10 سال کا ہوا، اس کی ماں مر گئی، میں مثال دے رہا ہوں. 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، بیچارہ ایسے ہی روتا رہے. ایک دن اس کو 10 مہینے بعد اس کے بڑے بھائی نے پیٹ دیا. 10 مہینے بعد بڑے بھائی نے اس کو مار دیا. اب وہ رو رہا ہے، بڑا بھائی چپ کرا، چپ ہو جا، چپ کر. کیوں رو رہے ہو؟ میں معافی مانگ رہا تھا. کہا کہ تمہارے مارنے پہ نہیں رو رہا ہوں، مجھے ماں کی یاد آ گئی، میری ماں ہوتی تو مجھے بچا. تو اس کو ماں کے جدا ہونے کا غم ہوا یا نہیں ہوا؟ اب بتائیے تو کیا اس کو اس کی ماں کی یاد آئی اس جدائی کی اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلی تو کیا غلط ہے وہ؟ اپنے عقل سے فیصلہ کر کر بتائیے کیا غلط ہے وہ؟ کیا وہ غلط ہے؟ غم میں کسی کے آنسو نکلنا یہ غلط ہے. اب اگر اسلام پر بات آ جائے تو کیا آپ اپنے ماں باپ کو اسلام پہ قربان کریں گے یا نہیں؟ جواب دیجیے. کر دیں گے نا. ماں باپ کو قربان کر دیں گے، اولادوں کی وہ بھی اسلام پہ قربان کر دیں گے. مولا اس جذبے کو قائم رکھے اور قبول کرے اسے. کر دیں گے نا. حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ٹھیک ہے، بہتر ہے نعرہ، لیکن یہ نعرہ رسول ہے. آپ کو نعرہ حیدری کی جگہ نعرہ تکبیر لگانا چاہیے تھا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام جو ہے جب بھی کوئی جنگ فتح کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے اور نعرہ رسالت بلند کیا کرتے تھے. اس لیے نعرہ تکبیر سے شروع کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پر محمد و آل محمد. تو ماں باپ پر ابھی آپ رو رہے تھے، وہ بچہ رو رہا تھا، لیکن کیا ہوا جب اسلام میں بات آئی تو اسی ماں باپ کو قربان کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے نا، رسول سے زیادہ عزیز ہے نا، اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز. اب جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اسلام پر قربان، رسول پر قربان، ٹھیک ہے نا. تو اب جو یہ قربانی رسول خدا نے دی، رسول خدا نے بہت بڑی قربانی دی. اگر کہا جائے کہ کربلا، پہلی بات تو میں رونے پہ بحث کر رہا تھا کہ رونا اسلام میں ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد اس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو رونا جو ہوتا ہے سوگ ہوتا ہے، 3 دن کا غم ہمیشہ کا ہوتا ہے. اب جو یہ محرم آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ محرم ہو رہا ہے، لوگ رو رہے گریا کر رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیے قرآن مجید کو ہندی میں ہو سکتا ہے مل جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اگر عربی آتی ہو تو وہ الحمدللہ اردو کے ساتھ بھی ترجمہ ہے. کسی کی بھی آپ قرآن مجید کا سورہ یوسف یا آپ لوگ ماشاءاللہ سے یوٹیوب دیکھتے ہیں، یوٹیوب چینل میں آپ اس میں سرچ کریں، یوٹیوب میں سرچ کریں آپ کہ یوٹیوب میں آپ قصہ یوسف جو کہ اردو زبان میں ہے، آپ اسے سرچ کریں اور اس سیریل کو دیکھیں. جناب یوسف کا قصہ پیغمبر کا اس میں اردو میں ہے، تو آپ دیکھیں گے اس میں
اور قصہ کیسے بنا؟ پوری قرآن کے جو سورہ یوسف بڑی سورہ ہے اسی سے پورے سیریل کو بنایا گیا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ مجھ کو چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بابا جناب یعقوب سے بتایا، تو جناب یعقوب نے کہا کہ بیٹا ایک دن، جناب یعقوب بھی نبی ہیں، جناب یوسف بھی نبی ہیں۔ اب جناب یعقوب نے کہا بیٹا ایک دن ایسا ہوگا کہ چاند ستارے تمہارا سجدہ کریں گے اور چاند سورج بھی سجدہ کریں گے۔ اب یہ جناب یعقوب نے کہا لیکن اس کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ حسد کرنے لگے۔ بہرحال ان کو خبر ہو گئی۔ ہوا کیا، جناب یوسف جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو لے گئے چرانے کے لیے اور لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور ان کا کرتا لے کر آئے، کہا کہ بیڑیا کھا کے آئے۔ ٹھیک ہے، اب جناب یعقوب یہ بھی نبی ہیں، یہ جانتے ہیں میرا بیٹا زندہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، اس لیے کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ چاند ستارے اور سورج تمہارا سجدہ کریں گے، تو ابھی تو سجدہ کیا نہیں، اور سجدہ کرنا جس کا مطلب ہے ابھی زندہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا 40 سال تک جناب یوسف ابھی زندہ ہیں، لیکن 40 سال تک بیٹے کے بچھڑنے پر ایک نبی نے کریا کیا، یعنی روتے رہے۔ تو اب اگر بچھڑنے پر رونا بدعت ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو نہ منع کرتا کہ نہ رو۔ یہ جو قرآن مجید ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ میسج ہے ہمارے لیے، میں نے بتایا نا، یہ انبیاء اور نبی کے جو قصے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ میسج ہے۔ تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، یہ میسج ہم تک کیسے پہنچے گا، ہے نا؟ ایسا دوسری بات، ایک بات اور عرض کرتا چاہ رہا ہوں، عقل سے فیصلہ کیجیے گا۔ اللہ نے ہمارے جسم میں جتنی چیزیں ہیں سب کا کوئی کام ہے یا نہیں؟ کوئی ایسی چیز بتا دیتی جس کا کام نہ ہو؟ اچھا، جسم کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں کام ہے یا نہیں؟ سب کا کام ہے نا؟ اچھا تو بتائیے، پھر آنکھ میں آنسو بھی ہیں تو اس کا کہیں کام ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ کا کہاں نکلنا چاہیے؟ ہے نا؟ اللہ نے دیا جس کا مطلب نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ غم جگہ نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا؟ عقل کہتی ہے نا بھائی آپ کی بہن زندہ ہے لیکن رخصت ہو رہی، بچھڑ رہی، آپ سے شادی ہو رہی، جا رہی ہے، بہن آپ سے لپٹ کے رو رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے کہ چپ ہو جاؤ، رونا بدت ہے، مت رو، ابھی ہم زندہ ہیں۔ عقل کیا کہے گی؟ بہن کے ساتھ رہے ہیں، لاڈلی بہن ہے میری، بچھڑ رہی ہے تو بچھڑنے پہ رو رہے ہیں نا، تو کیا ہم رسول کے بچھڑنے پہ نہ روئیں؟ جن پر آپ اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں گے تو کیا ان کے بچھڑنے پہ ہم نہ روئیں جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ افضل؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی بچھڑنے پہ نہ روئیں؟ یہ جو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اسلام کی تھوڑی بہت باتیں کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی دین ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ جب یزید کے چنگل میں اسلام مصیبت میں تھا، یزید کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ یزید کی ہسٹری پڑھیے، جتنی چیزیں رسول خدا حلال کر کے گئے، حلال کر کے گئے، اس نے اس کو حرام کیا، اور جتنی چیزیں رسول خدا نے دین میں حرام کی تھی اس نے سب کو جائز کیا تھا، یعنی شراب جائز، زنا کرنا سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، یعنی ہر برے کام کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ ابھی میں ایک مثال دوں، ہمارے دیش کے وہ جو قانون لاگو کرنا چاہے کر دیں گے نا، ہم آپ کچھ کر لیں گے؟ بچا لیں گے کوئی سنویدھان؟ کر لیں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا یزید، اور وہ اس نے کیا تھا؟ حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کیا۔ اس کے مقابل میں دین بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے تھے، اور نہ آتے تو یہ یقین جانیے کہ دین کی اچھی باتیں مطلب کہ پھر اسلام پھیلتا ہی نہیں،
मतलब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आती। भाई जब किसी चीज में अच्छाइयाँ नजर नहीं आई, मिसाल के तौर पर अब आम लेने गए, ये बढ़िया बढ़िया आम रखे, मैं सड़ा हुआ रखा हूँ, अब मैं लाख चिल्लाता रहा हूँ भैया हमारे के यहाँ से ले लो, एक बार मेरे ऊपर तरस खा के आएंगे उठाएंगे, लेकिन धुला पड़ा हुआ है, तो कितना तरस खाएंगे आप मुझ पर, खा के मत जाएंगे लेकर। बहरहाल हर इंसान साहिब अक्ल अच्छी चीज लेता है। तो इस्लाम की जो अच्छाइयाँ बचाई है, आपने याद रखिए इतने करोड़ों लोगों से होने के बाद भी एक बाबरी मस्जिद नहीं बच सकी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शायर कहता है कि एक सवाल दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये मुफ्तियाने हिंद से कहती है करबला, ये मुफ्तियाने हिंद से, यानी जो लोग मुफ्ती देते हैं फतवा देते हैं, ये मुफ्तियाने हिंद से कहती है करबला, बिदअत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को बिदअत कहते हैं जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। नारे हैदरी नारे नारे हैदरी नारे नारे हैदरी नारे। तो इस्लाम में जितनी भी चीजें हैं हमें उसमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि आया ये जो कह रहे, देखिए एक होती है चीजें, जबकि कहा गया है कि हक और बातिल में कितने का फासला है, 4 अंगुल का। कान से सुना हुआ बातिल होता है, यानी उसमें सही गलत का फैसला नहीं हो सकता है गलत हो, लेकिन आँख का देखा हुआ सही होता है ना। तो जब कोई कहे, आप कोई चीज सुने, जैसे बचपन में कहावत कही जाती थी, ऐसी कही जाती, कोई कहते कौवा कान ले गया, तो आप अपना कान मत देखिए, क्या कौवा पीछे दौड़ते रहिए, क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे, कान देखेंगे, नहीं सुने तो नहीं करेंगे ना, सुने तो यकीन नहीं करेंगे ना। इसी तरीके से जब कोई बात कश तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब इस्लाम में कहा गया है कि इस्लाम में 73 हर जगह ये है, किसी भी कोई भी एक निजात पाएगा, 72 नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ यहाँ सुनामी आने वाली है, मिसाल यहाँ सुनामी होने वाली आने वाली 73 नाव है, 73 में से एक अच्छी है जो आपको पार लगा देगी, 72 में छेद है, खराबी है, कहीं भी टूट सकती, कहीं भी टूटा नहीं। तो ये याद रखिए जब मैं कह दूँ तो आप 73 में से अच्छी को तलाशेंगे कि नहीं तलाशेंगे? तलाशेंगे ना, बचना है जल्दी से तलाशें। तो इसी तरीके से आप हर फिरकों पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि आपको नजात पानी है ना, नजात पानी है या नहीं नजात पानी इसी की। और रसूल खुदा ने कहा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हर बहुत सही बुखारी का किताब में मौजूद है कि हुसैन हिदायत का चिराग, यानी रास्ता दिखाने वाले, और निजात का सफीना। फिर दूसरी जगह हदीस में है कि मसलो अहलल बैती का सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने के जैसी है। जिस तरीके से जनाब नूह की कश्ती पे सवार होने वाले बच गए थे, इसी तरीके से अगर अहले बैत से मुत्तसिल हो जाओगे तो तुम बच जाओगे। दूसरी तीसरी जगह अहले बैत को देखिए कितना बच, मैं मर रहा हूँ, अगर मिसाल तौर पर मैं मर रहा हूँ, मरते वक्त अगर मैं 2 जुमला बोलूँगा तो वो मेरी नज़र में सबसे कीमती होगा कि नहीं होगा? सबसे कीमती होगा ना। तो मालूम है जा रहे हैं तो तुरंत जो कीमती चीज़ है वो कह दो कि सोना कहाँ गड़ा है ना, सबसे कीमती चीज़ जो है वो कह दो। तो बहरहाल, तो अब जब रसूल दुनिया से जा रहे हैं तो सबसे कीमती चीज़ कहेंगे कि नहीं? तो अब उन्होंने कहा इन्नी तारिकु फी यकुमुस सकलैन
کتاب اللہ فطرتی و اہل البیت، میں تمہارے درمیان. دیکھیے ابھی کوئی انسان کہے کہ مثال کے طور پر کوئی ماں باپ میں اگر کوئی آپ سے وصیت کرے مرتے وقت کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، یا یہ کہ بیٹا اپنے بھائی کو اپنے سے جدا مت کرنا، اگر آپ اچھے لائق بیٹے ہیں تو ماں کی وصیت نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے. اب اگر ہم عاشق رسول ہیں اور رسول خدا ہم سے وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں کی زندگی میں کبھی بھی اپنے کو اہل بیت سے اور قرآن سے جدا مت کرنا، اور دیکھو اگر جدا ہو گئے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ. یہ میرا جملہ نہیں ہے، رسول جو کہتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا. ہم کو جب یہ یقین ہے ہوگا تو رسول خدا کہ دیکھو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو جدا کیا تو تم برباد ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب کتاب ہوتی ہے ساتھ میں، جو کتاب ہوتی ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ ٹیچر کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ اچھے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے نا. تو قرآن رہے اور ٹیچر نہ رہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کتاب رہے اور ٹیچر نہ رہے. ابھی گجراتی میں لیا کے کوئی کتاب رکھ دے تو ہم لوگوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آتی جاتی تو ہے ہی نہیں گجراتی. تو کہیں بھیا کوئی ٹیچر بلاؤ، سمجھاؤ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، ورنہ کوئی دوسرا کچھ بھی بتا کے چلا جائے گا، ہم کو تو ماننا پڑے گا، ہے نا. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ اچھے ٹیچر، اچھا ٹیچر بھی ایسے کہ جن کی اللہ نے گارنٹی دی سورہ احزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے یہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کو ہر برائی سے دور رکھا ہے. کس سے دور رکھا ہے؟ ہر برائی سے، ہر عیب سے دور رکھا ہے. ایسے ٹیچرز ہیں. تو ہمیں کس سے گیان لینا چاہیے؟ جس کے پاس کوئی عیب نہ ہو. مثال کے طور پر میں ایک اور ایگزامپل دے کر چلوں کہ مجھے سخت بیماری ہو جائے اور ودیش کے بڑھیا 5 گارنٹیڈ ڈاکٹر ہیں اور ادھر ہمارے جھولا چھاپ لوگ، تو میری عقل کیا کہے گی کہ میں علاج کس سے کرواؤں؟ گارنٹیڈ ڈاکٹر سے نا. کوئی بھی عقل والا ہوگا کہ گارنٹیڈ ڈاکٹر سے علاج کروانا. ہاں ٹھیک ہے. تو اسلام کی کوئی بھی مرض ہو، اسلام کا مرض مانے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسلام کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جن کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ ان میں کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے. تو ہمیں دین بھی انہی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ان میں کوئی برائی ہے ہی نہیں تو یہ ہمیں کوئی برائی سکھا نہیں سکتے. صلوات بھیجیے محمد محمد. یہ تھی ہماری مختصر سی گفتگو کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہت بڑی قربانی کی. ایک دن میں جس کے گھر سے 72 لاشیں نکلا. کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک بھائی کی، بیٹے کی، بھتیجے کی، بھانجوں کی امام حسین قربانی. ایک چھوٹا بچہ تھا امام حسین اسلام، 6 مہینے کا تھا کربلا. اور یزیدیوں نے کیا کیا تھا کہ 4 محرم سے پانی بند کر دیا تھا امام حسین. وہ پانی کم خرچ کرتے 7 محرم تک چلا. 7 محرم سے پانی تک وہ 3 دن کی.
اور امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا بچہ، آپ جانتے 6 مہینے کے بچے کو کس کی اچھا جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو ماں کے بدن میں بچے کی غذا کہاں سے لائے گی؟ تو اب بچہ امام حسین علیہ السلام نے جب وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے کو آئے؟ امام حسین کا جو 6 مہینے کا بچہ تھا اس نے اپنے آپ کو جھوٹے سے گرا لیا، مطلب یہ تھا کہ بابا جان میں آپ کی مدد۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس 6 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لیا، اور اس وقت کربلا کا تاپمان جو تھا وہ 62 ڈگری سیلسیس تھا، 53 54 55 تک تو ابھی پڑتا ہے، لیکن اس وقت 62 ڈگری سیلسیس تاپمان کربلا۔ 6 مہینے کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ امام حسین لشکر یزید کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ یہ لہیوں چند گھونٹ اگر تم اس نہر سے لا کر اس بچے کو پلا دو گے تو تمہارا کیا چلا ہے؟ لیکن اس فوج میں ایک کمانڈر تھا میرے ساتھ، اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا جس کا نام تھا برملا، اور کہا کہ اقتل کلام الحسین، حسین کے اس بیٹے پر تیر چلا۔ اب آپ سوچیں کہ غربت کے عالم میں جب آپ خود اپنے اوپر احساس کریے کہ ذرا سا بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ لے کے فوراً 1 بج جائے چاہے رات کو، تو فوراً بائک اٹھایا ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ایک بیابان جنگل ہے، اس جنگل میں امام حسین کے بھائی بھی مارے گئے، بھتیجے بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، یہ ننھا سا بیٹا امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام لائے کہا اسے پانی پلا دو۔ پھر امام حسین نے کہا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا، تو سوچیے 62 ڈگری سیلسیس تاپمان میں امام حسین نے جب کی زمین پر بچے کو ڈال دیا اور بچہ تڑپنے لگا۔ جانتے ہیں کس طریقے سے بچہ تڑپ رہا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ندی سے جب مچھلی نکلتی تڑپتی، تڑپنے کے بعد جب اس میں دم نہیں رہتا ہے تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی 6 مہینے کا بچہ کر رہا، کیا گزر رہی ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے اس وقت دین کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اب برملا نے ادھر تیر کمان میں جوڑا، ادھر امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنے آغوش میں دیا۔ برملا نے تیر چلانا چاہا، تیر چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ عمر ساتھ کہتا ہے تو اتنا بہادر ہے کہ ایک تیر مارتا ہے تو 7 لوہے کے تاوے میں چھید کرتا ہے، اتنا بڑا بہادر۔ اس بچے کے مقابلے میں تیرا تیر ٹوٹ گیا، کہا کہ میں کیا کروں، جب میں تیر چلاتا ہوں مجھے کبھی رسول خدا کی یاد آتی ہے، جب تیر چلاتا ہوں کبھی علی مرتضیٰ سامنے آتے ہیں، جب تیر چلاتا ہوں تو شہزادی کی یاد آتی ہے، اس بچے نے تیرا کیا بولا، میرا تیر کمان چھوٹ جاتا ہے۔ برملا سے عمر سعد نے کہا کہ ایسا کر آنکھ بند کر کے تیر چلا، آنکھ بند کر کے تیر چلائے، تیر بہکا امام حسین کی بازو کی طرف آ رہا تھا، لیکن 6 مہینے کے بچے نے ہمت کر کے گردن کو دے دی۔ اب امام حسین علیہ السلام خیمے سے تو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں، اور اچھے یقین جانیے خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، بچہ علاج کے لیے گیا اور بچے نے دم توڑ دی، ماں ادھر انتظار کر رہی، باپ کس طریقے سے لے کر آئے گا، ہمت تو بھی تو چل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے لے کر آئے، 4 سال کی علی اصغر کی بہن کی جناب سے دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایسے اپنے ابا کے رضا کے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں تو اس نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا،
کہا بابا آپ اصغر سے زیادہ پیار کرتے اسے پانی پلا لائے. بابا اپنی بیٹی سکینہ کو بھول گئے. امام حسین نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ ردا ہوا دامن ہٹایا تو جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ گلے پہ نشان ہے اور میرا 6 مہینے کا بچہ دنیا میں نہیں رہا. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گلی زمین دیکھ کر ایک جگہ دفن کر دیا. جب شام ہوئی ہے امام حسین شہید ہو گئے ہیں اور سر گنے گئے ہیں شہیدوں کے ایک سر پر. لوگوں نے بتایا کہ حسین کا 6 مہینے کا جو بچہ تھا اس کا سر ابھی نہیں ملا. تو لئین ماں کے سامنے نیزے کو بھالے کو زمین پر چبھا رہے تھے. نیزے کو بھالے کو زمین پہ چبھا رہے تھے کہ بیچ دیں. اب آپ بتائیے ابھی تو ماں اپنے چھوٹے بچے پر رو کر چکی ہے لیکن جس ماں کے سامنے اسی بیٹے کا لاشا نکالا جائے اور بچے کے سر اور تن میں جدائی کی جائے بتائیے اس ماں کے اوپر کیا گزرے گی. عزیزو امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے قربانی دی اور علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور کہا کہ اے پانے والے تو گواہ ہے نا کہ حسین نے کتنی حسین قربانی دی ہے. واہ توانا پانے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پانے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم لوگوں کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. یا اللہ جناب موسیٰ کی طرح سر کو جھکانا میرا کام, دل کو جھکانا تیرا کام ہے. یا اللہ جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزی کے ہیں انہیں رزق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضدار ہیں ان کی غیر سے قرض کی ادائیگی فرما. یا اللہ ہمارے امام کو بند کر دیں.